إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا و دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیجا اور انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے لیے، اس کے اچھے راستے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اے انسان، اے مسلمان،
اے کلمہ پڑھنے والے، اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، اے مسلمان، اللہ رب العالمین نے تیری زندگی کا مقصد بتایا ہے اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر انسان اور جنوں کو فقط اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس امت کی طرف بھی نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تو ایک ہی مقصد بتایا اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ہم نے ہر امت کی طرف نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا بتایا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ایک اللہ کے عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے اپنے جولی کو پھیلانا ہے، اپنے پیشانی کو جھکانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا تو کیا فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ تو فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ باطل ادیان کی نفی کرے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، امت محمدیہ کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، ایک اللہ کے سامنے اپنے التجائیں اور دعائیں کریں۔ معزز سامعین اور سامعیات، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی بندگی کے لیے انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، اور صرف اس لیے بنایا ان اعبد اللہ، کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر باطل ادیان ہیں، جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جن کے اللہ کے علاوہ آگے جو ہے منتیں مانگی جاتی ہیں، نظریں مانی جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے اکیلے کی عبادت ہونی ہے، باقی سب کی نفی ہونی ہے۔ کیوں؟ کوہ صفا پہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کیا تبلیغ کی تھی، کیا اعلان کیا تھا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تبلیغ العرب والعجم۔ فرمایا تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں اور سحری افطاری کا اہتمام کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، ایک بات کو ذہن نشین کر لے، آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے، اور اس کے بعد شاید کہ پانچواں جمعہ آئے یا کہ نہ آئے، لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، اس لیے دوڑ لگانی ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں، وہ رائے گا اور ضائع نہ جائیں، بلکہ اللہ کی عدالت میں قابل قبول ہو جائیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز پڑھتے اور پڑھنے کے بعد قبولیت کی دعا کرتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور قبولیت کی دعا کرتے۔
کیا فرماتے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، عمل کرنے کی توفیق تو نے دی ہے، اے اللہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں اے اللہ اس کو قبول کر لینا۔ میرے محترم بھائیوں، کہ یہ ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے، ہماری آرزو نہیں ہے کہ اللہ ہم نے رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، اے اللہ جو سحری افطاری کی ہے، اے اللہ جو نماز تراویح پڑھی ہے، اے اللہ جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ اس کو قبول کر لینا۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان کے مہینے کی قبولیت کے لیے، سحری افطاری کی قبولیت کے لیے، روزوں کی قبولیت کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے اور قرآن کے پڑھنے کی قبولیت کے لیے ہمیں ایک راستہ، ایک طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اگر تو وہ ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہمارے عمل قابل قبول ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے عمل رہے گا اور ضائع ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب معاشرے میں میدان لگا ہوگا، بہت سارے لوگ عمل لے کر آئیں گے، اعمال لے کر آئیں گے، اچھے کام لے کر آئیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ اولئک الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بے آیاتی ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، اپنے رب کے قرآن کے ساتھ، ولقائہ فحبطت اعمالہم، اور جب وہ اپنے رب سے ملیں گے تو ان کے اعمال سارے کے سارے رائے گا اور بیکار ہو چکے ہوں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی جزا نہیں ملے گی، بلکہ اپنی مرضی، اپنی منمانی کی ہوگی تو ان کو سزا ملے گی۔ اور میرے محترم بھائیو، وجہ کیا ہوگی؟ سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، اخرجہ المسلم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو بندہ اس حال میں فوت ہوا، اس حال میں دنیا سے گیا، من مات یشرک باللہ دخل النار، بے شک وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ قیام و صیام کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس نے ایک گناہ کیا، ایک غلطی کی، اور وہ کیا تھی؟ یشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا۔ مسجد میں آتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتا تو کیا کہتا؟ یہ کرنے والا وہ برنے والا، یہ کرنے والا وہ برنے والا۔ اور گاڑی میں بیٹھتا، موٹر سائیکل پہ بیٹھتا تو کیا جملہ بولتا؟ یہ کہتا اللہ نبی وارث جانے یعنی حسین جانے تو حسین کا رب جانے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہم نے تو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کے ساتھ مد مقابل کھڑا کر دیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، فرمایا میری مثل تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین کو ایک کر دیا۔
ہم نے اللہ رب العالمین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کر دیا، حالانکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں بے نیاز، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ نبی وارث، اللہ جانے اور حسین جانے۔ اور میرے محترم بھائیوں، پھر ہماری زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی درگاہوں کے لیے، درباروں کے لیے، اور جہاں پہ ہم نے نظر مان رکھی ہیں اس کے لیے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ساڑھی اینا کے دینا دی اللہ کے۔ شباز قلندر کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ شباز کرے پرواز جانے دلا دے حال، یہ کہتے ہیں نا، شباز کرے پرواز جانے دلوں کے حال۔ دلوں کے حال اور دلوں کی دھڑکنیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ فرمایا جب تو سوال کرے اللہ سے کر، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ فرمایا جب تو نے سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، اور جب تو نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری صورتحال یہ ہے، ہم اللہ کو تو نہیں مانتے، لیکن اللہ کے علاوہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں، جن کو ہم پیر فقیر مانتے ہیں اور ضرورتیں پوریاں کرنے والے، مشکلات دور کرنے والے جن کو ہم مانتے ہیں، ان کی درگاہوں پہ ہم ضرور جاتے ہیں، مساجد میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو ہم نے درگاہ بنا رکھی ہے، جو دربار بنا رکھا ہے، سجا رکھا ہے، ہمارے بچے، بڑے بوڑھے، نوجوان، خواتین آج اللہ کے در کو چھوڑ کے، اللہ کی عدالت کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جا کے ہتھیلیاں پھیلا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جی؟ بیٹا نہیں ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، بیٹی نہیں ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، بیٹا بھی ہوگا، بیٹی بھی ہوگی، تکلیف بھی دور ہوگی، ہر پریشانی بھی حل ہوگی۔ اور میرے محترم بھائی، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا و دستگیر ہے، گنج بخش ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ڈوبیوں کو اتارنے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، ان کا یہ فرمان ہے، اور کیا فرمایا؟ من مات یشرک باللہ دخل النار۔ فرمایا وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔
کیونکہ اس نے قرآن کے نظریے کو، اللہ کے فرمان کو، رب کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی درد آتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ باریک بول رہے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی درد آتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو سلجھانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ، کہہ دیجئے میری قربانی، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ، پہلے کہا میری نماز، کیا فرمایا؟ میری نماز، مطلب کیا ہے کہ میرا جھکنا، میرا سجدہ کرنا، میرا جو ہے ہتھیلیوں کا پھیلانا کس کے لیے ہے؟ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ، کہہ دیجئے للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کیا آج کا مسلمان اللہ کے لیے ہی جھکتا ہے؟ کیا آج کا مسلمان اللہ کے سامنے ہی ہتھیلیوں کو پھیلاتا ہے؟ کیا آج کا مسلمان اللہ سے ہی شفا مانگتا ہے؟ کیا آج کا مسلمان اللہ کو ہی اپنا وارث مانتا ہے؟ آگے پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ، پہلے کہا میری نماز، نماز مطلب میری عبادت، میرا پوجنا کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ وَنُسُكِي، اور میری قربانی۔ آج آپ شہروں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، آپ کو کتنے جانور ایسے ملیں گے جو بے باک ہیں، کھلے ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں سرکار کے ہیں، یہ ان کے جانور ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی لے کے جا نہیں سکتا، کیونکہ یہ سرکار پاک کے ہیں۔ سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ سرکار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا یہ فرمان ہے، ان کا یہ اعلان ہے، من ماذا یشرک باللہ دخل النار۔ فرمایا جو جہنم کے اندر جانا چاہتا ہے، چاہے وہ حاجی صاحب ہیں، چاہے وہ نمازی صاحب ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، چاہے وہ سحری اور افطاری کرنے والے ہیں، وہ پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، چاہے وہ رب کے سامنے مسجد میں آ کے اللہ اللہ کرتا ہے لیکن باہر جا کے فلاں فلاں کرتا ہے، فلاں جو کرنے والا ہے، فلاں برنے والا ہے، فلاں کے پاس جاؤ تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں کے پاس جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اولاد میرے ہاتھ میں ہے، شفا میرے ہاتھ میں ہے، دکھ میرے ہاتھ میں ہے، درد میرے ہاتھ میں ہے، اور ان سب کا حل بھی میرے پاس۔ فرمایا جو یہ ذہن رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔
یہ اللہ کا قرآن ہے. اور کیا فرمایا؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. فرمایا وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز دے نہیں سکتے، شفاعت نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، مشکلات کو دور نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، کیونکہ وہ خود پیدا کیے گئے. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو کہ آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آتا. وما انت بمسمع من فی القبور، یہ اللہ کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور. فرمایا جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، کوئی قبر والوں کو سنا نہیں سکتا. تو منا کیسے سکتا ہے؟ سنا نہیں سکتا تو منا کیسے سکتا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی یا داتا حجویری، جن کو لاہور کے اندر پوجا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور میرے محترم بھائیوں اس بات کو ذہن نشین کر لے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی. ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی. آج کا مسلمان کیا کرنے جاتا ہے؟ وہاں اولاد لینے کے لیے جاتا ہے نا، بیٹیاں بیٹے لینے کے لیے جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے، کوئی ہٹا نہیں سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود بنائے گئے. اموات غیر احیاء، فرمایا وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو نا، یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. اور پھر دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی کو سایہ ہو جائے، کسی کو چڑیلے چمٹ جائے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ. فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑیاں بنانے والا نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑیاں تارنے والا، اولادیں دینے والا، تکلیفات سے دور کرنے والا جو مانتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور جو نہیں مانتا، جو قرآن کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا اعلان ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. فرمائے لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا. فرمایا یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی اولاد نہیں دے سکتے، تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، یہ تو خود پریشانیوں میں مبتلا ہے. کیوں میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ پریشانیوں میں خود مبتلا ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. فرمایا اگر کسی بندے کو اس بات کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ قبر کے اندر جس انسان کو دفن کیا ہے، رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں،
کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ فرمایا انسانوں اور جنوں کے علاوہ سارے مخلوق کو پتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور انسانوں سے جنوں سے یہ پوشیدہ لکا کر ہٹا کر پردہ جو رکھا گیا ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر انسان کو اور جنوں کو پتا چل جاتا کہ انسان کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن یہ کبھی دفن ہی نہ کرتے۔ اگر انسان کو پتا چل جاتا نا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے تو فرمایا یہ اپنے عزیز و اقربا کو، رشتہ داروں کو دفن ہی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس لیے فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اے درباروں پہ درگاہوں پہ جانے والوں، یہ رب کا اعلان ہے وما انت بمسمع من فی القبور۔ فرمایا جن کو اللہ کے علاوہ تم مانتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی منتیں مانگتے ہو، فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَنُسُكِي، میری قربانی۔ آج کا مسلمان قربانی کس کے لیے دیتا ہے؟ بکرے چھترے کس کے لیے چڑھاتا ہے؟ کیا درباروں پہ درگاہوں پہ نہیں چڑھاتا؟ یہ فلاں کی نظر، یہ فلاں کی نظر، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو آپ کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دیا جاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کا کوئی فائدہ ہو، ہمیں کوئی نفع ہو جائے، کوئی فائدہ ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ابھی چند دن باقی ہیں، ابھی چند دن باقی ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جو توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، میرے سامنے آ کے جھک جائے گا، إِلَّا مَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جو آج بھی یہ چوتھے جمعے کو بھی 23ویں روزے کو بھی آگے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا بندہ ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے اور آگے ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، بالاسحارہم یستغفرون، رات کو یا دن کو اٹھ کے استغفار کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ صرف معافی نہیں کرتا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو رب معاف کرنے پہ قادر ہے وہ رب اس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک اور بات، اگر کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھنا ہے، تو اس کے لیے بھی شرک اور کفر جیسے دلدل سے نکلنا پڑے گا۔
اور اس ذہن کو صاف کرنا پڑے گا، اس ذہن کو صاف کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا ہے یا کوئی بھرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اس ذہن کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارا نظریہ ہے نا کہ قبروں والے، درباروں والے، درگاہوں والے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، رب کی قرآن کی اس آیت کو مان لو، عمل کر لو، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، تلواڑہ کی مسجد میں کھڑا ہو کے دیتا ہوں کہ جو بندہ یہ نظریہ سوچ رکھ لیتا ہے، بنا لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے، جو بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے، یہ سوچ بنا لیتا ہے، وہ اتنے گناہ لے آئے کہ زمین اور آسمان کے درمیان والا خلا بڑھ جائے لیکن یہ گناہ اس کی زندگی میں نہ ہو، تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اس کا رب اس کو جنت دے دے گا۔ لیکن اگر زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں لے آؤ، کیا کرو؟ نیکیاں لے آؤ، زمین اور آسمان کے درمیان والا خلا بھر دو نیکیوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، لیکن اس میں اگر ذرا برابر بھی شرک کی اور کفر کی آمیزش ہوگی، آپ کا بند کر دیں، پیچھے بڑھ جائیں، اگر اس بات کی آمیزش ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا ہے، بھرنے والا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے اور بیٹے دینے والا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو یہ ذہن رکھتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تکلیفات کو دور کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیماریوں کو شفا کے اندر تبدیل کرنے والا ہے، تو میرے محترم بھائیوں یہ قرآن کا اعلان سن لو، یہ رب کا فرمان سن لو، یہ اللہ کا قرآن سن لو۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حالانکہ جنت جو ہے یہ کافروں کے لیے حرام ہے، جنت کافروں کے لیے حرام ہے، لیکن اس مسلمان کے لیے بھی حلال نہیں ہے، اس مسلمان کے لیے بھی حرام ہے جو یہ ذہن رکھتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ کہتا ہے وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے، کوئی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ بیماریوں کو شفا کر سکتے ہیں، وہ مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، رب کے کلام کو جھٹلاتا ہے، تو ایسے بندے پر جنت حرام ہے۔ اور جو بندہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ڈوبیوں کو تارنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اور میرے محترم بھائیوں اس بات کو ذہن نشین کرے، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، سمجھتا ہے، ذہن کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے داتا دستگیر، تو میرے محترم بھائیو اس نے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، رب کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
فرمایا جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کروں، اپنے رب کا دیدار کروں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو فرمایا وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو کھڑا نہ کرے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کیا دی تھی اور پھر اعلان کیا کیا تھا؟ اللہ قل ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا آج کے مسلمان کی زندگی اللہ کے لیے ہے؟ کیا آج کا مسلمان یہ کہنے پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ زندگی رب کی ہے، یہ عطا رب کی ہے، یہ سانسیں چلتی ہوئی رب کی ہیں؟ یہ زبان کے اندر جو بولنے کی استطاعت ہے اور چکھنے کی جو حص ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس زبان کے ساتھ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاروں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لوں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ایسے بندے کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور جنت بھی نصیب ہوگی۔ اور جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرنے بھرنے والے ہیں، اور میرے محترم بھائیو یہ جملہ بہت ہی سخت جملہ ہے جو عام ہمارے گاڑیوں والے رکشوں والے یہ بولتے چلے جاتے ہیں، جانے یا علی، اللہ جانے اور حسین جانے، اللہ نبی وارث، اللہ وارث ہے، نبی وارث نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ فرمایا میری مثل تو ہے ہی کوئی چیز نہیں، مجھ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ آج رمضان مبارک کا 23واں روزہ اور 24ویں رات، آج ماشاءاللہ جو میرے بھائی بزرگ ساتھی مائیں اور بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں نا، آج اس میں ایک ایک پارہ روزانہ کا جو پڑھتے تھے نا، آج ان کے 24 پارے، آج ان کے 23 پارے ہو جائیں گے۔ کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 23 پارے ہیں۔ شاید کہ آج کا مسلمان اگر یہ 23 پارے نہیں بلکہ 23 رکوع 23 پیج ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا تو شاید کہ میری بات سمجھ آ جاتی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے ایک صحابی کو؟ کیا فرمایا؟ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور اعلان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو مجھے ضمانت دیتا ہے، بتایا نہیں کس بات کی، کہا اے میرے صحابہ تم میں سے جو بھی مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہی نہ مانگ لیں، پہلی بننا ہی نہ مانگ لیں، جائیداد ہی نہ مانگ لیں، پیسہ روپے ہی نہ مانگ لیں۔ بتایا نہیں ہے، صرف اعلان کیا کہ جو مجھے ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھے بتائیں میں ضمانت دیتا ہوں۔ بتائیں آپ نے کس بات کی ضمانت لے لی؟ فرمایا ابو ذر جب تک زندہ رہے، جب تک تو زندگی ہے تیری، اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ
کسی سے سوال نہیں کرنا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نبی وارث. نبی وارث صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے سوال کر لینا یا مجھ سے مانگ لینا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا. جو بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے، ایسی زندگی گزار لیتا ہے کہ وہ زندگی میں کسی اور سے سوال نہیں کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، میں داخل الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. احادیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وعدہ کر لیا، یہ عہد کر لیا، تو پورا کیسے کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دفعہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھے ہیں، جو شینٹا ہوتا ہے، اسٹک ہوتی ہے، وہ ہاتھ میں پکڑی ہے، نیچے گر جاتی ہے. پاس دیگر صحابہ بھی کھڑے ہیں. حالانکہ اس مانگنے سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں ماننا. عام یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے سے طلب کی جا سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا. لیکن انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ایسے نبھایا کہ گھوڑے سے اونٹ سے نیچے اترے، آپ نے اسٹک کو خود اٹھایا اور پھر بیٹھے. صرف اس لیے کہ میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہیں وہ وعدہ ٹوٹ نہ جائے. اور صحابہ کرام پاس کھڑے تو انہوں نے کہا اے ابو ذر یہ کون سا کوئی بڑا کام تھا جو مشکل کام تھا کہ جو تو ہمیں بتا دو اور ہم کر نہ پاتے؟ کہا نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، میں کبھی کسی سے کچھ مانگوں گا نہیں. اور حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے نا، بوڑھے کیا ہو گئے؟ بزرگ، بوڑھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ان کو یہ بات کھانے لگی کہ اب میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، بڑھاپے میں ایک بوڑھے انسان کو، بزرگ انسان کو دوسرے کے سہارے کی، دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے گی، سہارے کی ضرورت پڑے گی. تو کہا میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی کسی سے مدد نہیں لوں گا. اپنا گھر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا، پہاڑوں میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ پہاڑوں میں چلے گئے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کروں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا. تو کہیں میں کسی سے مدد لے کر اللہ کے نبی کا وعدہ نہ توڑ دوں، اس لیے میں گھر کو ہی خیر آباد کہہ دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرتا ہے، جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو اللہ ہی کر سکتا ہے. اگر آج کا مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، یہ ذہن رکھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرنی برنی والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا دستگیر ہے، تو میرے محترم بھائیو ایسے بندے کے رمضان کا روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رکھے ہوئے روزے، پڑھی ہوئی نمازیں، کیا ہوا قیام اللہ قبول کر لے، آج سے ہی اپنے عقیدوں کو درست کر لو اور اس آیت کے مطابق بنا لو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے التجا اور دعائیں کی جاتی ہیں، لا یخلقون شیئا،
وہ کوئی چیز بنا نہیں سکتے. جب بنا نہیں سکتے تو دے کیا سکتے ہیں؟ جب بنا نہیں سکتے تو کچھ دے سکتے ہیں؟ شیئا کچھ بھی نہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللہ کہتا ہے کہ وہ خود بنائے گئے ہیں, خود پیدا کیے گئے. اموات اللہ کہتا ہے مردے ہیں. اموات غیر احیا زندہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے مردہ نہیں زندہ ہے. آگے نظر وہ تو یہ بھی نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے. جس بندے کا ذہن عقیدہ اس آیت کے مطابق ہے, جس بندے کا ذہن سوچ اس آیت کے مطابق ہے, وہ جنتی ہے. خواہ کوئی انسان غلطیاں کرتا ہے, کوتاہیاں کرتا ہے, آخر جنت میں جائے گا. لیکن جب اللہ نیکیاں کرتا ہے, اللہ کے حکموں کو مانتا ہے, نماز روزہ زکات حج یہ سارے مراحل پورے کرتا ہے, لیکن ساتھ اس آیت کی نفی کرتا ہے, اس آیت کے خلاف جاتا ہے, میرے محترم بھائیو وہ جنت نہیں ہے, وہ جہنمی ہے. یہ بات بھی میری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فرمایا جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا, میرے ساتھ کسی اور کو کھڑا کیا, اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو جنت کو حرام کر دیا. جیسے میں نے کافروں کو اوپر جنت کو حرام کیا نا, ایسے اس بندے کے اوپر بھی میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے جو یہ ذہن رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرنے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بڑھنے والا ہے. تو میرے محترم بھائی جو آئیں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, اپنے عقیدوں کو جانچیں پڑتال کریں, تاکہ ہمارے رکھے ہوئے روزے, ہمارے کیے ہوئے قیام اور صیام کا اہتمام رہے گا اور ضائع نہ جائے, بلکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو آئیں, آج بھی وقت ہے. اِلَّا مَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. آج بھی سچی توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم نے گناہ کیے ہیں نا, یہ گناہ کیے تو پریشان نہیں ہونا. اگر تو سچی توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ان تیرے گناہوں کو بھی میں نیکیوں میں بدل دوں گا, ان کو بھی نیکیوں بنا دوں گا. آئیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں, آئیں اپنے آپ کی اصلاح کریں. اگر ہم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, اگر رب کی جنت لینا چاہتے ہیں, اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, جہنم کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہتے ہیں, جنت کو حلال کرنا چاہتے ہیں, تو میرے محترم بھائیو اس کے لیے عقیدے کا درست ہونا, عقیدے کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے, ہمیں اپنا عقیدہ, اپنا ذہن, اپنی سوچ, اپنی فکر قرآن جیسی بنانی ہوگی, تبھی جا کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور کل قیامت والے دن بھی جہنم سے بچ کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين